والجنة للمؤمنين والنار من بين والمسلمين والمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين لا ريب الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم والشفيع المذنبين وآله الطيبين رحمة للعالمين. نبی اعظم سے مل کے صلوات آنی علی افضل وحیات الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. أما بعد فقال ابن حكيم في القرآن المجيد والفرقان المختار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. صلوات اللهم صل على محمد. یہ سر تشریف فرماؤ مل کے محمد والے محمد سے صلوات. اللهم صل على محمد پھر بھی صلوات. برادران ایمانی مرحوم مغفور آج 40 میں یقیناً مرحوم بروح علاج تحسین پیش کرنے خاطر اساسان حاضر ہوئے اور اسان قرآن و شکر و ثمرات اس خلوص نال تاکہ مرحوم کو اللہ آئمہ اولاد پہلو جگہ نصیب فرمائے اور اس مومنین دے خلوص نال قرآن دی وجہ اور خواہش آزاد دے بامان دی وجہ اللہ قدامت درگور فرمائے اور جتنی نیکیاں مرحوم نے کیتیاں اللہ انہیں قبول کر کے انہیں صلہ برزخی بھی نصیب فرماوے اور آخرت بھی. اس وقت سے میں جناب کے سامنے قرآن مجیدہ کی بڑی مختصر مگر دنیا اور آخرت کے فضائل دے نال پور آیت اور حضرت انسان دے تخلیق دے مقاصد حضرت انسان دے دنیا کی آبادی قبر کی روشنی حشر کی کامیابی کی بہترین دلیل اور عنوان یہ آیت. اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب شرفات مجمع نہایت ذی شعور اور باعظمت اور نہایت پاکیزہ دین اور دین اسلام نال محبت کرنے والے اور ہر محفل کو واضح نصیحت کا پیغام سمجھ کے رہی اپنے قیمتی وقت کٹ کے رہی اپنے آپ کو سنوارا والے مومن مسلمان. اللہ اس آیت
عظیم درس دے رہی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ فرمائے میرا بندہ تیرے رب نے اپنی اس لا ریب کتاب کو آسان ذکر تیرے واسطے بڑا چھوڑا. یہ عام کتاب نہیں، یہ مالک حقیقی لم یزل دا کلام. یہ رب دا کلام ہے، کہیں بندے دا کلام. یہ کہیں نبی دا کلام نہیں، یہ کہیں رسول دا کلام نہیں، بلکہ اللہ نے رسول دے قلب تے نازل فرمائے. اللہ نے اپنے کلام کو رسول دی زبان دی زینت بنائے. مگر یاد رکھیں جس رب کو بے نیاز آتے ہیں، بے نیاز دا کلام ہے. میں اللہ واسطے ایک پڑھ سمجھ اپنے تخلیق دے مقصد کو سمجھ اور یاد رکھنا. اتنا عظیم پروفیسر صاحب یہ ذکر ہے. انہیں رسول اللہ جو محفل بیٹھے ہیں ممبر دے اصحاب دا مجمع جناب سلیمان کو رسول لکھا ہے، بڑے خوش ہوئے. اور اصحاب کے وچوں جناب سلیمان کی طرح مخاطب ہوئے. تیرے میرے آقا فرمایا ذا یا سلیمان علیکا بقراءۃ القرآن. سلیمان تیرا دل بڑا پاکیزہ ہے، تے محمد معرفت پاکیزہ دل باتی ہے. میں رسول بیٹھا ارشاد فرمینا اگر آخرت دے درجات بلند چاہن ہے، اللہ دا قرب چاہن ہے، درجات در درجات چاہن ہے، تو میں تے کو دس رہی ہوں محمد جو قرآن دی زیادہ تلاوت کی کر. غور کرنا پروفیسر صاحب، بڑا لطف آسی ہے. میرے بھیرا دا روح خوش ہو سی اور تو دعائیں دے سے تیرے واسطے بہترین موتی کٹھے کر کے آیا تاکہ کتاباں دے وچوں تے کو پتہ لگے جو قرآن اللہ دی کتنی عظمت والی کتاب ہے. کیا فرمایا یا سلیمان علیکا بقراءۃ القرآن فإنہ کفارۃ للذنوب. سلیمان اگر جانے قبر تیری روشن ہوئے، نام اعمال تیرا معاشر دے چمکدا ودا ہوئے، جے تک زندہ رہویں اللہ دے کلام کو ترجیح دے اپنی پاکیزہ زبان دے این قرآن دی تلاوت کو زیادہ لیا. پوچھ دے اے ملک صاحبان یا رسول اللہ اسا قرآن دی تلاوت کرن پائے ونیوں مل سی کیا؟ فَإِنَّهُ کفارۃ لذنوب. اے محمد امتی عاشق رسول محب اہل بیت، قرآن نازل ہی تیرے واسطے تھائے. جلے ہی قرآن کو پڑھ سے نا اے قرآن دی پہلی برکتیں ہو سی. قرآن دی تلاوت شروع کرے سے اللہ تیرے گناہ والا کفارہ قرار فرمے سی. انہوں قرآن پڑھ سے ہیں جیڑا سجے شانے تے ملک بیٹھے رقیب اے نیکیاں لکھ سی، جیڑا کھبے موڑے تے عتید بیٹھے یہ تیرے گناہ مٹامنا شروع کر دے سی. ایڈی برکت قرآن دی. فرمائے نے قرآن نال مزاج تا ملا، قرآن دے قریب تھا اے رحمت علی کتاب دیا کیا مل سی. فرمائے نے وَسَاتُرُن فِي النَّارِ. اگر چاہیں جہنم کو امان مل ونجے، جہنم کو بچ ونجے، وہ جنت دی دہلیز تیرے انتظار جراوے. سلیمان جیڑا بندہ اللہ دے کلام نال محبت کرے سی، ای قرآن دی تلاوت کرے سی، رب دا وعدہ ہے میں محمد دے ذریعہ کھاونا چاہتا ہے. وَسَاتُرُن فِي النَّارِ. جیلے معاشر دا نہیں ہو سی نا کہ قرآن دی تلاوت جہنم دے سامنے مومن واسطے ڈھال بن ہوئے سی. ہاں آپ سی پروردگارا
اے ہے علی ولی دا محب حسین دا آزادار تیرے نبی محمد دا کلمہ پڑھنا لہا اے تیرے کلام نہ رکھدا محبت اپنے زبان کو معطر کی داسی تیری کتاب دے نال واتے قرآن سامنے آوے سی مومن تو دنیا چ محبت کرے سے کہیں ویلے قبری تیری حفاظت کرے سی کہیں ویلے معاشر دے جہنم دے سامنے یا اللہ دی راہ لا رہے تے بے عیب کتاب قرآن تیرا دفاع کریں دے نظر آسی پیا کیا مل سی یا رسول اللہ دیکھ کے فرمانے با امانون من العذاب یہ جن لاشے نہ قبرچ کئی گناہن جنہ دی وجہ تو فشار قبر ملن پائے ویسی اٹھ سے انسان دے مسخومن دا خطرہ ڈھیر سارے منازل یہ جلے قرآن دی تلاوت کرے سے نا ایک قرآن ہر اللہ دے عذاب کو لوٹے تو امان دے دو یا نظر آسے اللہ زندگی دے بھی حاج صاحبہ ذرا غور کر یہ اپنے بچیاں کو قرآن دی تعلیم دی طرف گھنا خدا شاہدے تیرا میرا آقا رسول اللہ برندر صلوات غور کرنا تیرے میں رسول فرمایا سلیمان ایک کوئی قرآن دی تلاوت اتنا بڑا احساس ہے جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے سی خلوص نال اللہ دا کلام سمجھ کے رہی محمد و آل محمد دی سیرت بنا کے رہی خلوص نال جیڑی جگہ تے بیٹھا ہو سی نا ایک قرآن دو دھیان کرے سی اللہ دی رحمت ایندو دے دی رہے ویسی فرمیسی جو میں اللہ دی رحمت ایک کو پاما پیا کیا مل سی رسول فرمایا سلیمان یاد رکھے جیڑا خلوص نال اللہ دے کلام کو پڑھسی ہی کا آیت نا ہی کا حرف دے عوض اللہ رب العزت 100 شہیدہ دا ثواب عطا فرمیسی او بندگان خدا این قرآن کو اہمیت دے ایک قرآن تیرے درجات بلند کرنا چاہیے ذرا غور کر او 100 شہید جائیں رسول اللہ دی قیادت اپنا خون دے کے نہیں اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہوئے جن دیتے اللہ خوش ہوئے جن نے بندہ قرآن خلوص نال پڑھ دے دنیا دی ہر شے کو چھوڑ کے نہیں کعبہ دو موچا کریں دے باوضو ہوں دے مالک کو سجدہ عطا کر کے نہیں وہ جلے مسلح تے چار پئی تے بیڈ تے کرسی تے وہ کلینہ تے اپنے گھر وچ باندھے تے اللہ مالک دا کلام سمجھ دے وہ ایڈا وڈا کریم ہے وہ اعلان کریں دے میرا بندہ خلوص نال میری بارگاہ جا گئے یہ بندہ ہو کے خلوص لکھاوے میں رحمان ہو کے خلوص لکھاوا یہ کا حرف دے بدلے خدا شاہد الفاظ ان کتب دے 100 شہیداں دا ثواب اللہ عطا کریں دے یہ کچھ نا ای میں سمجھے ہی کا حرف دے بدلے جی میں 100 نہیں 1000 مسکینہ کو کٹھا جگیتا ہوئے اسیرہ کو کٹھا کیتا ہوئے جیندہ سوائے خدا دے کوئی نہ ہوئے انہاں کو کٹھا کر کے رہیں جیڑا اللہ کو خوش کرن دی خاطر کھانا کھواوے اللہ اتنا ثواب عطا فرمیندے اللہ فرمیندے میرے قرآن کو سمجھئی غور و فکر کی دیئی میرے قرآن دے ایک حرف دے بدلے میرا بندہ میں تے کو جنت ہی کو حور عطا فرمے سا ذرا غور کرو اللہ رب العزت اپنے بندے نال کیڑا پیار کریں دے ایک قرآن دے حرف دے بدلے اللہ ہی کو نور پیدا کریں دے مومن واسطے مسلمان واسطے دین اسلام نال محبت کرن والے واسطے اللہ فرمین دے تو قرآن پڑھدا میں ایک ایک تیرے واسطے نور پیدا کرے سا جلے آسے پھولے صراط تو گزر سے لوگاں دا رستہ اندھارا
نظر آسی، تیرا روشن نظر آسی۔ میرا بندہ بہترین تے کو علاج کرا تیرا، بہترین تیرے واسطے انعامات دے دروازے کھولا۔ وقت فرمایا سلیمان جیڑا قرآن نال محبت کرے اللہ کو اے اجر دین دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولادی چوں 1000 غلامہ کو اس خرید چکیتا ہوئے، خرید کرن تو بعد اللہ دی رضا دی خاطر ان دے راہی چ آزاد کر دیتا ہوئے۔ قرآن پڑھن والے کو، ان دی تلاوت کرن والے کو اللہ 1000 حضرت اسماعیل دی نسل دے وچوں غلام خرید کر کے رہی اللہ دی راہ وچ آزاد کرن دا اجر عطا فرمیندے۔ ذرا غور کر، اتنے بڑے انسان دے بدیو کچھ بد اللہ دی آواز آندی ہے 1000 نیکیاں بتاؤ ایندے 1000 گناہ معاف کرو۔ یاد رکھے کلندر بیٹا اللہ لمبی زندگی دے بھی، تیرے میرے رسول فرمایا سلیمان اولاداں دا قرآن پڑھنا، اولاداں دا قرآن دی تعلیم حاصل کرنا، اولاداں دا مکتب محمد و آل محمد حرام اور حلال کو سمجھنا اتنا بڑا والدین واسطے انعام ہے۔ جیڑی اولاد قرآن دی تعلیم حاصل کرے سی، قرآن وچ غور و فکر کرے سی، فقط اولاد کو اللہ اجر نہ دے سی، نال بڈھڑے پیو ماں کو اجر عطا فرمے سی۔ ایک فرمایا جلے اولاد بیٹھی ہو سی اے قرآن پڑھ دی، اے اجا اپنی جگہ تو اٹھی سی کوئی نہ اللہ دی آواز آسی، اے کتنی پیاری اولاد ہے، کتنی قرآن نال محبت کرنے والی اولاد ہے جو پیو ماں نے میں اللہ دی کلام نال ایک محبت کرنا سکھائے، قرآن نال فکر کرنا سکھائے، اپنے وقت جو قرآن واسطے وقت کٹھس ہیں جی میں دنیاوی تعلیم واسطے اولاد واسطے طرف دہا انہیں اللہ دے کلام واسطے تڑپے۔ اللہ دی آواز آندی ہے میرے ملائکہ ایدے ماں ستے پین پیو ماں جاگ دین جیڑے کام وچ مشغول ہیں کلمہ چاہو انہاں دے گناہ مٹاؤ، جو ان دی اولاد میری کلام کو توجہ نال پڑھ رہی ہے۔ ہیرا بدائی نا اس واسطے رسول اکرم صحابہ دے نال جنت البقیع جو گزر رہے ہیں، کئی مرتبہ علماء کو ایک روایت سنی، لیکن رسول اللہ ایک قبر دے نالوں گزرے، جلدی نال اپنے قدم مبارک چاہے دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ ایتھا عذاب خدا ہو رہی ہے، جلدی قدم چاہو تاکہ اس قبر کو دور چلے بنیوں۔ اس وقت صحابہ خاموش رہے، لیکن جب واپس آئے پروفیسر صاحب وہ قبر ہے جن بارے رسول فرمایا جلدی قدم چاہو، ہن فرمائے نے رک بنیو جو اندی قبر تے انعامات نازل پہ ہوں دیں۔ پوچھتا صحابہ نے یا رسول اللہ جلے گائے ہیں، فرمائے وے جلدی قدم چاہو عذاب خدا نازل ہو رہی ہے۔ ایک کے فرمائے نے جنا گایا سے عذاب خدا نازل پیا ہونا، لیکن اے ہائی ایک مومن دی قبر، ایک مسلمان دی قبر، میرے امتی دی قبر، وہ میرے کلمہ پڑھن والے دی قبر، لیکن اے آپ تو مر گئے، ایک اولاد چھوڑیس پوتر بیوی بھی حیات ہے، اللہ ایو جیاں بیویاں دے وے جیڑیاں مرن تو بعد شوہر کو نیکی دے ذریعے یاد کرن بلند تر صلوات محمد آل محمد ہیں تاکہ رہیں اپنے زندگی جنال گزاری جڑا چھپر تے عزت ہے ہمیشہ اللہ کو نیکی دے ذریعے یاد کرن دی، خراج تحسین پیش کرن دی، اندیاں نیکیاں کو بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرا دوست صاحبہ پوچھ دے کھڑن رسول نے کیا فرمائے؟ فرمائے نے ادھا چھوٹا بچہ توتلی زبان رکھدا ہا، ماں کو احساس ہوئے جو اے ہو گئے یتیم ایندے بابے دی ہون ایک ضرورت ہے، اپنے گھروں بچے کو نال لائس معلم قرآن کل پہنچیے، رو پئیے
ایک کے فرمیندے ہے یتیم آئینہ گھر دینا بیٹھ گھر بابا گئے مر، لیکن ایکو اللہ دی رحمت دی کتاب پڑھا تاکہ بچے دا دل بھی سمرے اندے بابے دی قبر بھی۔ اللہ گواہ رسول اللہ فرمایا جلے وہ بچہ معلم دے سامنے آ بیٹھے کہ اون پڑھائے بچاؤ مالک دا ناچا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اون توتلی زبان کو حرکت لیتی ہے تم بشناد آقا سی تو رحیم ہے تم کریم ہے، ان دی کرم کو چھو لائے، ان دے لطف کو چھو لائے، ان دی رحمت کو چھو لائے۔ پیغمبر بیٹھے فرمینن اللہ نے ملائکہ نال خطاب فرمائے میرا ملائکہ میرا دیکھ رسول دا کلمہ پڑھنا لا کتنا بھی گناہ گار ہے ان دا بچہ میں کو بھی یاد ہے جو بخشانا لا تو ہے رحم کرانا لا تو ہے، میں اپنی توتلی زبان رکھنا لے بندے جڑا اتنا شعور نہیں رکھدا تو میں رب دا ہاتھ بن دے ان دا بیٹا میں کو رحمان بھی یاد ہے، میں ان دے والد دے گناہ معاف کرا ان دی قبر کو جنت دا باغ بڑھا دے تو میرا دوست اولاد اپنے پیو ماں واسطے انا آبادی دا سبب ہے۔ اس واسطے معصوم فرمائے معاشر دنی جیدی اولاد کوئی نہیں نا وہ شخصی کاش میری اولاد ہوندی، دعا منگی کر یہ جڑے دھیاں کے پوتری نہیں نا مر ونجن تو بعد بڑے رحمت ہی نہیں یہ جنت دا سبب بن دینی پچھو کوئی نہ کوئی نا چاون آلہ موجود ہوندے دل دکھے تاں پیو ماں یاد آندے، خوشی ملے تاں پیو ماں یاد آندے۔ غور کرنا رسول بیٹھے فرمینن عزتدار باشعور مجمع اگر کوئی چاندے میری قبر میرے لیٹن کو پہلے روشن ہوئے سلیمان لوگا کو دسیں جو میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد دسیں دے رہا میرا آقا کوئی اپنی قبر روشن چاندے قرآن دی زیادہ تلاوت کرے۔ جتنے جوان بیٹھے ہو میں کوئی عزت ہے محمد وآل محمد کی قسم اگر کوئی چاند ہے نا میرے گھر سکون ہوئے تیرے میرے آقا فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تیرا آقا جو فرمے دے حق بھی ہے سچ بھی ہے انہیں ثمرات بھی ہے نا مگر تم تے میں ہوں تعلیمات کی طرف متوجہ فرمائے نے قرآن دھیاں نہیں پتری نہیں ماں ہی دادی ہی بیوی ہی انہاں کو آگ صبح ہوئے تا قرآن دی تلاوت کریں شمن دوات رات ہوئے پہلے قرآن دی تلاوت کرے نا بات وضو نار سمجھن اللہ فرمیندہ میں ہوں گھر دے بیچوں گمراہیاں ہٹا دے سا ہدایت مینار چشمے جاری کر لے سا بے سکونی گھر جو ختم ہوئے سی پاکیزگی جنم گھنا سی خوش راشن خوشیاں ہوشن تو دیکھ سے انہاں دے دعا منگن دی دے رہے تیرے میرے آقا اتنا فرمایا اگر کوئی بندہ صبح اور شام اپنے گھر قرآن دی تلاوت کرے سی میں نبی وعدہ کرے نا ان گھر جتنا شیطان حملہ کرے سی مگر میرے ملائکہ کو داخل گھر وچ اللہ ملائکہ دے خیمے لوا دے دے جو این گھر دے وچ رحمان آلے میں اللہ دے قرآن کو پڑھ دینا جاؤ انہاں دی حفاظت کرو۔ میرا دوست آخری بات مصائب دی طرف آما فرمائے نے کوئی بندہ چاہتا ہے میری روزی وسیع ہوئے میرے غم ختم ہو ونجن میرے دشمنہ نوار خدا ہوئے اللہ میری حفاظت کرے وقت امام میرے تے نظر کرم کرے فرمائے نے اپنی زندگی دے وچ قرآن دی تلاوت کو لایا اور غور کرنا یہ جملہ میں اگر نہ دساں اتنا اگر کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاون
واسطے قرآن دے معلم کو گھینا دے عزت محمد والے محمد کی قسم ہے تیرا میرا رسول فرمیندے یہ تیرا چھوٹا کام نہیں اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم واسطے گھینا ہے اللہ فرمیندے میرا حبیب دس اے تو پوتر یا دھی ہیں یا بیوی تو قرآن دی طرف نہیں گھینا آیا بلکہ تیندا ہزار اللہ دے حاج پڑھ چھوڑے اللہ اکبر فرمائے نے اتنا ہی بڑا کم ہے ہدایت دی طرف 10,000 حج مقبول اللہ پیو ماد نام اعمال درج فرمائے ہے میرے دوستو پڑھے لکھے صاحب ثروت تشریف فرما ہو اور نہایت عمراد مجمع اپنے گھراں کو ضرور مزین کرو اپنی اولاد کو اپنی موجودگی دے وچ یہ قرآن دے معلم دے ذریعے خود بھی تعلیم حاصل کرو اور اپنے گھر کو اپنی اس بیٹھا کو اپنے اس ڈیرے کو اپنے گھر دے وچ جتھا بیڈ روم بنا جتھا ٹی وی روم ہوئے ان جگہ تے ایک کمرہ بنا 14 دی سنت عمل کر اللہ کو گواہ بنا ای کمرے میرا اللہ یا قرآن پڑھوے سا یا قرآن پڑھ سا یا تے کو سجدہ کرے سا جڑے رب عطا فرمائے نے انہاں دے فضائل پڑھوے سا انہاں دی نعتاں پڑھوے سا انہاں دے مصائب پڑھوے سا فرمائے نے وہ کمرہ اس واسطے حکم ہے خالی ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جیلے بھی اس گھر والے کہیں چھوٹے یا بڑے جوان بھی موت دا وقت آوے ان دی 4 پئی کو کمرے دے وچ گھن ونجو کیونکہ وہ سجدہ کا اتاؤں رہی ہے قرآن دی تلاوت تاکہ ان دا روح جنتی ہو کے جسم جو نکلے اللہ ان دے کے رحم پیدا فرماوے میرا دوستا دین بہو اوکھا بچہ ہے قرآن نہ کوئی اہل بیت کو اتنی محبت آئی جو حسین لو کے نیزہ پہ پڑھے یہ تیری میرے واسطے درس نہیں یہ تیرے میرے واسطے بتا واضح نصیحت نہیں کیوں